ملتان میں موٹر وے M4 اور M5 پر انٹرچینج پر دھند کی صورتحال۔ ملتان تا سکر موٹر وے M5 دھند کے باعث بند کر دی گئی۔ ملتان تا فیصل آباد M4 انٹرچینج بھی دھند کے باعث ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ M4 اور M5 موٹر وے پر دھند کے باعث حد نگاہ شدید کم ہے۔ موٹر وے پر موجود ٹریفک کا انخلا زاہد پیر اور شاہ شمس انٹرچینج کیا جا رہا ہے۔ مسافر رات کے وقت پیلی روشنائی والی لائٹس کا استعمال کریں۔ موٹر ویز کو مسافروں کی حفاظت کے پیش نظر بند کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ملتان میں موٹر وے M4-5 انٹرچینج پر دھند کی صورتحال۔ ملتان تا سکر موٹر وے M5 دھند کے باعث بند کر دی گئی۔ ملتان تا فیصل آباد M4 انٹرچینج بھی دھند کے باعث ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ M4-5 موٹر وے پر دھند کے باعث حد نگاہ شدید کم ہو کر رہ گئی ہے۔ موٹر وے کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں سید سہیب بخاری سے۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، شہر اولیاء میں دھند نے جو ہے وہ اپنے ڈیرے جما لیے ہیں۔ شدید دھند کے باعث موٹر وے پر سفر کرنے والے شہریوں کو جو ہے شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم M4 اور M5 انٹرچینج کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو موٹر وے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ دونوں انٹرچینج کو جو ہے وہ شدید دھند کے باعث جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ M5 موٹر وے کی اگر ہم بات کریں، ملتان تا سکر موٹر وے اور ملتان تا فیصل آباد M4 انٹرچینج کی اگر ہم بات کریں تو موٹر وے انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ دونوں موٹر ویز کو جو ہے وہ کسی بھی قسم کی ٹریفک کے حوالے سے بند کر دے گا۔ میرا کیمرامین وسیم ریاض اگر آپ کو موٹر وے کے مناظر دکھا سکے تو پھر حد نگاہ کم ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ موٹر وے کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ ترجمان موٹر وے کا یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت جو پہلے سے ٹریفک یہاں موٹر وے پر موجود تھی اس کو جو ہے وہ انخلا کیا جا رہا ہے اور زاہد پیر اور شاہ شمس انٹرچینج سے اس کو انخلا کیا جا رہا ہے۔ مسافر حضرات سے بھی جو ہے وہ رات کے وقت نیلی روشنائی کا جو ہے وہ زیادہ استعمال کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ موٹر وے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے فوری طور پر نمٹنے کے لیے موٹر وے کو ٹریفک کی روانگی کے لیے جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ شہریوں سے بھی خاص طور پر جو ہے وہ اپیل کی گئی ہے کہ وہ ان کے ساتھ موٹر وے انتظامیہ کے ساتھ موٹر وے پولیس کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ ساتھ کوپریٹ کریں۔ اس وقت بھی جو ہے وہ M4 موٹر وے پر موجود ہے جس کو کسی بھی قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اور موٹر وے پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ شہری جو ہے جو مسافر حضرات ہیں وہ متبادل راستوں کا استعمال کریں، فوگ لائٹس کا استعمال کریں اور غیر ضروری سفر کرنے سے بھی اجتناب کریں۔ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ معلومات حاصل کرنے کے لیے شہری جو ہے وہ موٹر وے انتظامیہ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ 130 جو ہے وہ ان کی کہنا ہے کہ ہیلپ لائن پر شہری جو ہے وہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ موٹر وے پولیس کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ جیسے ہی موٹر وے پر جو ہے وہ دھند کی صورتحال واضح ہوگی ٹریفک کے لیے جو ہے وہ کھول دیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ سید سہیب بخاری۔ شہر اولیاء شدید دھند کی لپیٹ میں آ گیا۔ حد نگاہ 350 میٹر تک ہونے کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ فضائی آلودگی میں ملتان چھٹے نمبر پر موجود، کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 ڈگری رہنے کا امکان ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں شہر اولیاء شدید دھند کی لپیٹ میں آ گیا۔ حد نگاہ 350 میٹر تک ہونے کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ فضائی آلودگی میں ملتان چھٹے نمبر پر موجود، کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 ڈگری رہنے کا امکان ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے وسیم شہزاد سے۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، شہر ملتان کی بات کرتے چلیں تو شہر ملتان اس وقت شدید دھند کی لپیٹ میں ہے، اور شہری علاقوں کی بات کرتے چلیں تو شہری علاقوں کے اندر جو حد نگاہ اس وقت دیکھی جا رہی ہے وہ 350 میٹر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیہی علاقوں کی بات کریے ملتان کے گرد و نواح کی تو وہاں پر جو حد نگاہ ہے دھند کے باعث وہ اس وقت 250 سے 200 میٹر جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے، جس کے باعث جو ٹریفک کی روانی ہے اس میں بھی خاصا مشکلات کا سامنا جو ہے وہ شہریوں کو کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن ملتان کے ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کریں تو ملتان کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ صحت کے لیے زیادہ موضوع نہیں ہے، کیونکہ جنوبی پنجاب بھر کے اندر جو ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکس متاثر ہونے کی وجہ سے لوگوں کو سانس کی بیماری کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آنکھوں میں جلن جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ملتان کا چھٹا نمبر ہے ایئر کوالٹی انڈیکس کے حوالے سے پنجاب بھر میں، جو کہ غیر موضوع ہے، اور شہریوں کو بھی اس متعلق اپنی خصوصی طور پر جو خیال ہے وہ کرنا چاہیے۔ دھند کے باعث اگر بات کرتے چلیں تو شہری فوگ لائٹس کا زیادہ سے زیادہ استعمال جو ہے
وہ کریں اور غیر ضروری جو سفر ہے اس سے اجتناب کریں. موٹر سائیکل جو ہے اور جو اس کے علاوہ کسی ایسی سائیکل وغیرہ پر گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو اپنا ٹھنڈ سے بھی مکمل طور پر خیال رکھیں, کیونکہ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ بھی 94% جو ہے وہ اس وقت ریکارڈ کیا گیا ہے. اور صبح اگر میں بات کروں کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ, زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ, اور اس وقت کا موجودہ درجہ حرارت جو ہے وہ 12 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. ملتان میں عمومی طور پر ٹھنڈ جو ہے وہ کم پڑتی ہے, لیکن اس وقت جو ہے وہ ملتان میں جو ٹھنڈ ہے وہ زیادہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دھند جو ہے وہ اس کی ٹھنڈک کو مزید جو ہے وہ بڑھا رہی ہے, جس کی وجہ سے شہریوں کو خاصا مشکلات کا سامنا جو ہے وہ بھی کرنا پڑ رہا ہے. ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو شہری ہیں وہ اپنے مکمل طور پر جو ہے وہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ خیال رکھیں, کیونکہ ایئر کوالٹی انڈیکس بھی اتنی صحت کے لیے جو ہے وہ موجود نہیں ہے, اور اس وقت ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 94% ہے. وسیم شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہے, بہت شکریہ. ڈی جی خان ٹیچنگ ہسپتال کے ڈیلی ویجز ملازمین تنخواہیں نہ ملنے پر سراپا احتجاج. ملازمین نے ایڈمن بلاک کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے نعرے بازی بھی کی. مظاہرین کا کہنا تھا کہ تنخواہیں نہ ملنے سے گھروں میں فاقوں کی نوبت آ چکی ہے. رپورٹ کر رہے ہیں آشش فاق. ٹیچنگ ہسپتال ڈی جی خان کے ڈیلی ویجز ملازمین گزشتہ 4 ماہ سے تنخواہوں سے محروم. تنخواہیں نہ ملنے پر ڈیلی ویجز ملازمین کا پارا ہائی ہو گیا اور انہوں نے ایڈمن بلاک کے سامنے احتجاج کیا. مظاہرین نے تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے نعرے بازی بھی کی. 4 مہینے ہو گئے, پے نہیں مل رہی, پراپر ہم لوگ ڈیوٹی کر رہے ہیں, ڈیوٹیز پہ آ رہے ہیں. یہ تو نہیں ہے کوئی ہمارے ساتھ ہو, کوئی ڈاکٹر یا کوئی یہ ہماری کبینہ ہے بیچاری ہمارے ساتھ رول رہی ہیں. ہمیں کوئی بھی نہیں ہے کہ کوئی ان کی پے کا کوئی کیا جا دھرنے دیتے ہیں, کہتے ہیں 2 دن بعد آ جائے گی. ہم چپ 2 دن دیکھتے ہیں پھر ختم. ابھی 4 ماہ ہو رہے ہیں اس طرح ذلیل ہیں. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ہم کہاں لے جائیں بچوں کو. 4 ماہ سے تنخواہیں بند ہیں ان کی بیچاروں کی. یہ غریب لوگ کہاں جائیں؟ میں جناب علی وزیر اعلیٰ پنجاب اور سیکٹری ہیلتھ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان غریبوں کا کیا قصور ہے؟ 20,000 تنخواہ ان کو ملتی ہے. 20,000 تنخواہ میں سے کیا بنتا ہے؟ 4 ماہ ہو گئے تنخواہ نہیں ملی ان کو بھی. مہنگائی اتنی ہو گئی ہے. مظاہرین کا اس موقع پر روہی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ تنخواہیں نہ ملنے سے گھروں میں فاقے پڑ چکے ہیں, گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے, ہمیں فوری تنخواہیں ادا کی جائیں. 4 ماہ سے تقریباً ہمارے 250 ملازمین جو ڈیلی ویجز پہ یہاں دن رات محنت کر رہے ہیں, 4 ماہ سے ان کی تنخواہیں نہیں مل رہی. جب بھی ہم اپنی ایڈمنسٹریشن سے کہ بات کرتے ہیں تو آج کل پہ وہ کر کے ہمیں یہ ٹال دیتے ہیں روز. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ 1-2 دن کے اندر اگر ہماری تنخواہوں کے بارے میں نہ سوچا گیا, ہمیں نہ دی گئی تنخواہیں, تو ہم اپنا یہ احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیں گے. ڈیلی ویجز ملازمین کا کہنا تھا اگر تنخواہیں نہ دی گئیں تو احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیں گے. کیمرامین وقار الحسن کے ساتھ عاشر اشفاق, روہی, ڈیرہ غازی خان. ملتان میں سرکاری نرخ نامے مذاق بن کر رہ گئے. پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں. مارکیٹ میں قیمتیں سرکاری ریٹ لسٹ سے کہیں زیادہ ہیں. پرائس کنٹرول مجسٹریٹ صرف کاغذی گھوڑے دوڑانے میں مصروف ہیں. حکومت اور ضلع انتظامیہ مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ. بڑھتی مہنگائی نے ملتان کے شہریوں کا جینا محال کر دیا. دالوں، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں. سرکاری نرخ نامے صرف دکھاوے کے لیے رہ گئے. انتظامیہ مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئی. سرکاری نرخ نامے کے مطابق دال چنا کی قیمت 200، بیسن 210، کچی باسمتی 220 روپے ہے، لیکن مارکیٹ میں اس قیمت پر کوئی چیز نہیں مل رہی. پیاز، آلو، سبزی اتنی مہنگی ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے لیے کچھ سستا کریں تاکہ ہم غریب عوام بھی کچھ کھا پکا سکیں، اپنے بچے پال سکیں. گورنمنٹ کے ریٹ لسٹ ہے وہ الگ ہے اور ہر بندے کی اپنی منمانی ہے. کوئی جو ہے نا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے. غریب بندہ پس رہا ہے. ایک لسٹ ایشو کر دی جاتی ہے، اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹ نہیں ہے. کوئی چیک نہیں کرتا کہ اس ریٹ کے مطابق دیا جا رہا ہے یا نہیں دیا جا رہا ہے. مارکیٹ میں پیاز، ٹماٹر، انار، کینو وغیرہ بھی سرکاری قیمتوں سے کہیں مہنگے فروخت ہو رہے ہیں. دکاندار کہتے ہیں کہ مہنگی خریدی گئی چیزوں کو کم قیمت پر کیسے فروخت کرے. شہریوں کا ماننا ہے کہ دکانداروں نے ملی بھگت سے مہنگائی کی ہوئی ہے. دکاندار کا ریٹ لسٹ اپنا اپنا ہے. کوئی کسی نے کوئی اپنے من کی جو ہے نا وہ قیمتیں لگائی ہوئی ان لوگوں نے. کوئی ریٹ نہیں ہے. غریب لوگ جو ہے نا مر رہے ہیں. ریڑھی والیوں نے خود مہنگائی کی تھی سر جی, بہت زیادہ اینا تنگ تے پریشان ہوئے پے. پیازا تو لہسن تو ٹماٹر تو ہر چیز تو تک. صدر غلہ منڈی کا موقف تھا کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ جو ریٹ دیتے ہیں وہ تو دکانداروں کو بھی نہیں پڑتے. حکومت کو بھی پتہ ہے, سول انتظامیہ کو, ضلع انتظامیہ کو, سب کو پتہ ہے یہ ریٹ کیا ریٹ آ رہا ہے. ہم لسٹیں یہ تو کھانا پوری کے لیے دے رہے ہیں لسٹیں. اگر اس
ضلع انتظامیہ پاکستان پنجاب جو بھی ہے انہیں سب پتہ ہے جو ملک کے حالات ہیں. اگر وہ خود بھی اپنے گھروں کے لیے سامان خریدنے جاتے ہیں انہیں پتہ ہے ہم لسٹیں کیا دے رہے ہیں, سامان کیا ریٹ لے کے آ رہے ہیں. دکانداروں اور شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو فعال کیا جائے تاکہ قیمتیں کچھ مناسب ہو سکیں. ساتھی رپورٹر رانا بلال اور وسیم شہزاد کے ہمراہ حسن ملک, روہی, ملتان. بہاولپور میں شہریوں کو کنٹرول ریٹ پر کچھ بھی دستیاب نہیں. حکومتی اقدامات صرف دعووں تک محدود رہ گئے. شہر میں 33 پرائس کنٹرول مجسٹریٹس بھی گراں فروشی پر قابو پانے میں ناکام ہیں. اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں طاہر جویا کی رپورٹ. بہاولپور شہر میں گراں فروشی کا جن بے قابو. ضلعی انتظامیہ اور پرائس کنٹرول کمیٹیوں کی کارکردگی پر سوالات اٹھنے لگے. شہر میں چکن 455 روپے کی بجائے 480 روپے کلو, کیلا 130 کے بجائے 170 روپے فی درجن اور پیاز 150 روپے کی بجائے 204 روپے میں ملنے لگا. جو پرائس کنٹرول میجسٹریٹس ہیں ان کی کارکردگی زیرو ہے. اگر ان کا کوئی ایکشن ہوتا تو پرائس لسٹ اور جو موقع کی قیمت ہے اس میں کنٹرول ہوتا. لسٹ کچھ لگی ہوئی ہے, لسٹیں چھپائی ہوئی ہیں. اسی طرح پیاز کی قیمت ہے, جب مطلب آپ لوگ جیسے آ جاتے ہیں تو یہ 200 روپے ہوگا, ورنہ یہ 250 روپے اچھا پیاز ملتا ہے. غریب شدہ تلے دھرتی میں دبایا جاتا ہے. یہ ظلم میں 20 سال 250 روپے ہو گیا. ٹماٹر ہے یا کوئی چیز بھی گنو, غریب کوئی شے نہیں کر سکتا. شہر میں 33 پرائس کنٹرول مجسٹریٹس بھی گراں فروشی پر قابو پانے میں ناکام ہیں. شہریوں کا کہنا تھا کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس اگر کام کر رہے ہوتے تو سرکاری نرخوں پہ اشیاء دستیاب ہوتی. دکاندار ریٹ لسٹ بھی چھپا لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں لیکن وہ آڑتیوں کو نہیں پکڑتے جو ہمیں مہنگے سودے دے رہے ہیں. انہوں نے تو وہاں ڈیجیٹل کنڈے رکھے ہوئے ہیں جو ہمیں وہیں تول کے دے رہے ہیں. ماچا خور بنے پڑے ہیں آڑتی. مجسٹریٹ یا اسسٹنٹ کمیشن کو چاہیے کہ انہیں پکڑے. غریب مزدور کا کیا تعلق, غریب کو تو پیس رہے ہیں حکومت بھی اور یہ کیا کہتے ہیں اس کا آڑتی حضرات بھی. شہریوں نے ضلعی انتظامیہ اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ گراں فروشی میں ملوث بڑے آڑھتیوں کو بھی پکڑا جائے. کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ طاہر جویا, روہی, بہاولپور. اب بات کریں گے سونے کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کے حوالے سے. سونا 1,86,000 روپے سے کم ہو کر 1,89,000 روپے پر بند ہو گیا ہے. سونے کی قیمت میں 8 گھنٹوں میں 7,000 روپے کمی. مزید جان لیتے ہیں فراز حمزان سے. جی بتائیے گا. بالکل سونے کی قیمت کے حوالے سے اگر بات کریں تو سونے کی قیمت میں اتار چڑھاؤ جاری ہے. اگر بات کریں صبح کے وقت کی, جو آج صبح کے وقت جو سونے کے کاروبار کا آغاز ہوا تھا تو اس وقت سونے کا ریٹ 1,86,000 روپے پر تولہ تھا. اگر اب کی بات کریں تو شام کے وقت جو سونے کا کاروبار کا اختتام ہوا ہے, جس رقم پر سونا بند ہوا ہے, اگر اس بات کریں تو اس وقت جو 24 کراٹ سونے کا ریٹ ہے 1,79,000 روپے پر تولہ ہے. اگر اسی کے ساتھ 22 کراٹ سونے کی بات کریں تو اس وقت جو 22 کراٹ سونے کا ریٹ ہے 1,64,083 روپے پر تولہ ہے. اگر اسی کے ساتھ ساتھ گرام کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت جو 24 کراٹ سونے کا ریٹ ہے 15,346 روپے پر گرام ہے. اگر بات کریں 22 کراٹ کی تو اس وقت جو 22 کراٹ سونے کا جو ریٹ ہے وہ 14,087 روپے پر گرام فروخت ہو رہا ہے. تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے دکاندار ہمارے سے موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. جی بتائیے گا سونے کی قیمت میں اتار چڑھاؤ جاری ہے, اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں؟ اکانومی بھی سٹیبل نہیں ہو پا رہی ہماری, اور جس طرح ڈالر بھی بڑھتا ہے تو اسی طرح سونے کا ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ ہماری جو گولڈ کا ریٹ بڑھنے کی اصل وجہ بھی یہی ہے کہ آج کل سارے کے سارے لوگ جو ہے پراپرٹی کو چھوڑ کے ہماری گولڈ میں انویسٹ کر رہے ہیں, وہ اس لیے گولڈ کا ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے. اب صبح کے ٹائم ہم آتے ہیں تو گولڈ کا ریٹ ہوتا ہے 186, اور جیسے ایک گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد 1 گھنٹے بعد سونے کا ریٹ 8,000 روپے تولہ نیچے آ جاتا ہے, 12,000 روپے تولہ بڑھ جاتا ہے. سمجھ سے باہر ہے کہ ہماری گولڈ کی انڈسٹری کو کیا ہوتا جا رہا ہے. بالکل ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے سونے کی بڑھتی قیمت کی وجہ سے جو ہے کاروبار بھی متاثر ہو رہے ہیں. سونے کی بڑھتی قیمت کی وجہ سے دکاندار بھی پریشان ہے اور گاہک بھی پریشان ہے. فراز ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے, بہت شکریہ. ویلکم بیک. اب آپ کو بتائیں رنگپور میں ہیڈ محمد والا پر بڑھتے حادثات کے پیش نظر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ملتان اور ایم پی اے سردار اظہر عباس خان چانڈیا کی خصوصی کاوش سے تعمیر کیے گئے ریسکیو آفس کا افتتاح کر دیا گیا. مخیر حضرات ایم پی اے اظہر خان نے ریسکیو آفس کی تعمیر کروائی. فرزند ایم پی اے نعیم خان, سہیب خان اور ریسکیو افسران نے افتتاح کیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں رنگپور میں ہیڈ محمد والا پر بڑھتے حادثات کے پیش نظر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ملتان اور ایم پی اے سردار اظہر عباس خان چانڈیا کی خصوصی کاوش سے تعمیر کیے گئے ریسکیو آفس کا افتتاح کر دیا گیا.
खानेवाल पुलिस की जानिब से क्रिसमस के मौका पर सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने मसीही रहनुमाओं से मीटिंग की और केक काटा। मजीद जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। जी नदीम, बताइएगा। जिला पुलिस की जानिब से क्रिसमस के सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इसी सिलसिले में आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने मसीही बिरादरी के रहनुमाओं के साथ एक मीटिंग की है, जिसमें सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। तो साथ साथ क्रिसमस की खुशियों में शामिल होने के लिए पुलिस की जानिब से केक भी काटा गया। तो मजीद बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नहीं मजीद से जानेंगे। सर, क्रिसमस की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, सिक्योरिटी के हवाले से बताइएगा, और क्रिसमस का केक भी काटा गया। जी बिल्कुल, इस तरह जो है वो जो है क्रिसमस के हवाले से जो ना खानेवाल पूरी मुल्तान रीजन में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। हमारी डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 80,000 के करीब आबादी है क्रिश्चियंस की, और 90 चर्च हैं इधर जहाँ पे जो प्रोग्राम चलते हैं। तो पहले मैंने SHO और STPOs के थ्रू थाना लेवल पे और तहसील लेवल के ऊपर जो है इनसे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी मीटिंग्स करवाई। मीटिंग्स करवाने के बाद उनसे लोकल लेवल पे ऊपर जो उनके इश्यूज थे या सिक्योरिटी मेजर्स थे वो डिस्कस की है। उसके बाद मैंने आज उनको बुलाया, इधर DP ऑफिस बुलाया और डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक मैंने मीटिंग की है, जिसमें हमने जो है तमाम सिक्योरिटी मेजर्स का जायजा लिया गया है। तो क्रिसमस के हवाले से हमने फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं, जिसमें जितने भी हमारे चर्चेज हैं जिनमें प्रोग्राम चलेंगे, जिसमें हमारे 2 जो है ना वो क्रिश्चियंस के बाजार हैं, बाकी एक कैटेगरी का चर्च है, कुछ हमारे मियाँ चन्नू में सेंसिटिव जुलूस हैं, और कुछ जो है हमारे इधर सदर खानेवाल में शांति नगर में जो है ना वो मेन प्रोग्राम होता है। तो उसमें हमने बिल्कुल फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंज की हुई है। इसी तरह जो इनके वॉलंटियर्स हैं क्रिश्चियंस के, उनकी कल मैंने पुलिस लाइंस में ट्रेनिंग करवाई थी और उनको सारी ब्रीफिंग दिलवाई थी कि उन्होंने जो है ना वो पुलिस के साथ मिलकर कैसे जो है ना अपनी ड्यूटी को सर अंजाम देना है। तो हमने इनकी सिक्योरिटी के लिए और किसी किस्म का कोई इसमें ना ड्रॉबैक नहीं छोड़ा। तो आज इन क्रिश्चियंस के साथ यकजहती के लिए इधर जब उनको मीटिंग में बुलाया गया तो उनके साथ मिलके जो है ना क्रिसमस का केक काटा गया, ताकि उनको ये बावर करवाया जाए कि हम उनकी खुशी में बराबर के शरीक हैं। इसी तरह मेरे जो है पुलिस डिपार्टमेंट में जितने भी क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले पुलिस मुलाजमान हैं, उनमें मैंने मिठाई और जो है ना वो कोई इनाम की रकम जो है वो तकसीम की गई है, ताकि वो अपनी खुशियां जो है ना वो अच्छे तरीके से मना सकें। जी, जहां पुलिस की जानिब से क्रिसमस पे सिक्योरिटी के फुल इंतजाम किए गए हैं, वहीं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का ये कहना है कि पुलिस क्रिसमस के मौके पर मसीही बिरादरी। जी बहुत शुक्रिया नदीम मुगल।